اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر انسان اپنی عبادت میں تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہے۔ ایک مسئلہ قرآن پاک کے متعلق پیش کرنا ہے۔ میں نے قرآنی کوئز کا آغاز کیا کہ لوگوں کو معلومات ہو، قرآن کے بارے میں جانیں، سمجھیں، پہچانیں، کیونکہ قرآن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، جو کہ نہیں ہیں۔ میں پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اور ممبروں سے بڑے بڑے مولانا، بڑے 80 سال کے بزرگ مولوی حضرات نے ممبروں سے نقل کیا۔ بہرحال تو متوجہ کرانا چاہتا ہوں چھوٹے بھائی جو اکثر کہتے ہیں کہ ترجمہ آپ پڑھیے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھیے اور ترجمہ بہترین چیز ہے اور ترجمہ پڑھیے۔ دیکھیے، ترجمہ آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کلیئرلی بتا رہا ہوں میں، اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو تفسیر پڑھنا ہے ساتھ میں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی آیت ہے کہ اس کی تعویل، کیونکہ آپ ترجمہ پڑھیں گے۔ مثلا سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یعنی جب اذان جمعہ دی جائے تو آپ دوڑ پڑیے۔ آپ ہر ایک کو آپ جمعہ پڑھوائے دے رہے ہیں۔ جمعے کی شرائط ہیں، کب واجب ہوگا۔ تو مثلا اسی طریقے سے بہت سی، جیسے سورہ حج کی آیت ہے مومن کے بھائی ہیں، پتہ چلا ترجمہ پڑھ لیا مومن و منافق کو، تو مومن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ مومن کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تفسیر سے آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن کے بارے میں زیادہ جو مسائل ہیں بہت پیچیدہ نہ آپ دیکھیے کہ اس امت مسلمہ یعنی اسلام کے کتنے فرقے ہیں، اور ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں اگر قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عربی میں کر رہا ہے، جو عربی میں رہتے ہیں، عرب دیشوں میں رہتے ہیں، بہت سے حضرات جو ہیں اپنی اپنی لینگویجز میں جہاں جہاں رہتے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر فرقہ الگ ہے، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، تو سب ہدایت یافتہ ہیں کیا؟ ہر فرقہ حق پہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی نجات پانے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ پڑھنا جو ہے، ترجمہ پڑھنا وہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ معنی دیکھیں، کیونکہ آپ اپنے حساب سے تفسیر کریں گے، وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کی تفسیر دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا کہا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریے کہ یہاں پہ ایمان سے مراد کیا ہے، یہاں پہ مومن سے مراد کیا ہے، یہاں پہ منافق سے مراد کیا ہے، یہاں پہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو جاننا پڑیں گی۔ صرف ترجمہ انف نہیں ہے، ناٹ سفیشینٹ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو۔ آپ گمراہ ہو جائیں گے ترجمہ پڑھ کے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو دیکھیے گمراہ ہے اس کو تو کوئی ہدایت کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے مہریں لگا دی ہے، لیکن جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کوئی کمنٹ کریں۔ اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں نوجوان جو میرا ویڈیو، جو میرے سنتے ہیں، میری بات کو سمجھتے ہیں، جو میرے جاننے والے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی کویشچن قرآن کے متعلق پوچھنا ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کا ویڈیو کے ذریعے سے اس کا جواب دے دوں انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ لائک کرنے کے لیے میں نہیں کہتا ہوں، میں نے لائک نہیں کروانا ہے، مجھے صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اصل چیز لوگوں تک پہنچانا ہے۔